السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان نے ایک بڑا واضح میسج دیا ہے ورلڈ کمیونٹی کو کہ وہ افغانستان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک رکھنے والے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ایک ایسا بیان شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے آیا جو بہت زیادہ کمپائلڈ ہے اور پوری سچویشن کی بہت اچھی انالیسز ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا ہے۔ لیکن ایک نظر ڈال لیتے ہیں ان کے انٹرم سیٹ اپ پہ۔ انٹرم سیٹ اپ جو گورنمنٹ کا بنا وہ سم واٹ پریڈکٹیبل تھا، کچھ ایک دم سے چینجز ہم نے دیکھے۔ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ سپریم لیڈر ان کے پہلے سے اینٹیسپیٹڈ تھا کہ ملا ہیبت اللہ آخوند ہوں گے، لیکن پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملا محمد حسن آخوند ہے۔ اب یہ سارا سیٹ اپ کیونکہ بہت زیادہ ڈسکس ہو چکا ہے تو ہم اب کی ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں کہ کل دو بڑی امپورٹنٹ قسم کی ورچوئل میٹنگز ہوئیں۔ پہلی پاکستان نے میٹنگ کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ ورچوئل میٹنگ بلائی تو فارن منسٹرز اور ریپرزینٹیٹیوز اس ورچوئل میٹنگ میں چائنا، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران کے موجود تھے۔ اس میں بھی پاکستان نے اپنا بہت اہم موقف دیا، لیکن اس کے بعد ایک اور لارجر لیول کی ورچوئل میٹنگ ہوئی جو امریکہ کے فارن منسٹر اینٹنی بلنکن نے کی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میٹنگ سے شروع ہونے سے پہلے ہی دو بیان آ چکے تھے، ایک پاکستان کی طرف سے کہ ہم ایڈ پرووائڈ کریں گے افغانستان کے لوگوں کو، جس میں فوڈ اور میڈیسن کی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان کی طرف سے ایڈ جا رہی ہے۔ دوسری چائنا کی، چائنا نے بھی 200 ملین یوان کی ایڈ پرووائڈ کی ہے افغانستان کو، اور پھر آگے ان کے ساتھ ویکسین ڈپلومیسی کو بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چائنا سے پہلے یو اے ای نے 6 دن پہلے ہی اپنی ایڈ بھجوا دی تھی، جس کی وجہ سے ایک کنٹروورسی بھی ہوئی تھی یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان کہ آپ کو ابھی سے اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ خیر دیٹ از اندر ٹاپک۔ اب آتے ہیں کہ دنیا اس چیز کو کیسے پرسیو کری اور پاکستان نے کس طریقے سے ایک کلیئر میسج دیا ہے اور کہاں پر کلیئر میسج دیا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے ایک ورچوئل کانفرنس کی، یہ انہوں نے جرمنی میں یو ایس کا ایک ایئر بیس ہے وہاں پر بیٹھ کے یہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں کون کون سی کنٹریز شامل تھی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دو لوگوں کا انیشیٹو تھا، ایک تو یو ایس کے فارن منسٹر ہیں اینٹنی بلنکن، اور اس کے بعد پھر جرمنی کے فارن منسٹر ہیں ہائیکو ماس۔ ان دونوں نے مل کے اس چیز کو انیشیٹ کیا۔ اور اٹینڈیز کون کون تھے اس کانفرنس کے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، میجر اٹینڈیز بتا دیتی ہوں۔ جرمنی آف کورس، آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا، انڈیا، اٹلی، جاپان، کویت، ناروے، پاکستان، قطر، ساؤتھ کوریا، سعودی عربیہ، اسپین، تاجکستان، ٹرکی، ترکمانستان، یو اے ای، یو کے، اور ساتھ 3 بڑی تنظیمیں دنیا کی آرگنائزیشنز، ای یو، نیٹو اور یو این کے ریپرزینٹیٹیوز اس میں شامل تھے۔ اگر اوور آل دیکھیں تو 21 سے 22 ریپرزینٹیٹیوز اس میٹنگ میں شامل تھے، جس میں پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ مستند بیان دیا۔ امریکہ کا سب سے پہلے ریاکشن دیکھ لیتے ہیں اس میٹنگ میں، اور اس میٹنگ سے پہلے پھر آتے ہیں اس بیان پہ۔ امریکہ موکری کی طرف آ گیا ہے۔ جو بائیڈن نے ایک بڑا اس طرح کا بیان دیا جس میں لگ رہا ہے کہ وہ مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں کہ اب میں بیٹھ کے دیکھوں گا کہ پاکستان، چائنا اور رشیا اور ایران کیا کرتے ہیں۔ چائنا کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں طالبان کے ساتھ، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ اور باقی ساری اسٹیٹس کے بھی، تو اب میں بیٹھ کے دیکھوں گا کہ اس چیز کو یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ یعنی میں نے اپنے سر سے بلا اتار دی ہے، اب ان کا مسئلہ اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ ان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتے ہیں۔ اینٹنی بلنکن نے جب کانفرنس شروع کی تو اس میں اپنے اعتراضات رکھے۔ اعتراض سب سے بڑا یہ تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہوئی تھی اور یہ گورنمنٹ انکلوسیو نہیں ہے، اس پہ سارے بڑی پوسٹ پہ طالبان اور پشتونس ہیں، جبکہ جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس کے ریپرزینٹیٹیوز کو بھی ایڈ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ایتھنیسٹی کے حساب سے دیکھا جائے افغانستان میں تو افغانستان کو پراپر ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی، اور جو وعدہ کیا گیا تھا انکلوسیو گورنمنٹ کا وہ پورا نہیں ہوا۔ دوسرا بڑا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی، سارے میل ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ اور تیسری اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ 14 لوگ اس میں ایسے ہیں جو دنیا میں دہشت گرد مانے جاتے ہیں، اور یہ 14 لوگ جو ہیں وہ یو این کی بلیک لسٹ میں۔ ویسے انہوں نے دہشت گرد کا لفظ استعمال نہیں کیا، چیلنجڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے اب اپنے بھی نیریٹو کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پاکستان جو اپنا موقف لے کے آیا ہے وہ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ پاکستان کو اس چیز کی امپلیکیشنز بھی دیکھنے پڑیں گے، بٹ گیون دا ٹائم اس وقت کی سچویشن میں یہ ایک اچھی پالیسی ہے۔ جو میجر پوائنٹ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی ساری کانفرنس میں رکھے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا
کہ افغانستان کی جو پچھلے 40 سال سے صورتحال رہی ہے، غیر مستحکم صورتحال رہی ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر ہی ہوا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ جو ہسٹری گزری ہے اس سے آگے بڑھ جائیں، ہسٹری کو چھوڑ کے اب آگے دیکھا جائے۔ افغانستان میں جو عبوری حکومت کا قیام ہوا ہے اس سے رابطے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ پچھلے 20 سال میں جو مثبت جو اچھے کام ہوئے ہیں ان کو سنبھالا جا سکے۔ اب یہ 20 سال کی وہ بات کر رہے ہیں جو امریکہ کی گورننس کے اندر جو پچھلے 20 سال گزرے تھے، ان میں جو اچھے کام ہوئے تھے، جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، اس کو سنبھال کے رکھا جا سکے۔ اگر ہم نے رابطے ختم کر دیے تو ان کاموں کو بھی سنبھال کے نہیں رکھا جا سکے گا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف ایک پرامن اور مستحکم افغانستان ہی ہمارا اور بین الاقوامی کمیونٹی کا ساتھی بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے دنیا سے۔ افغانستان کی گورنمنٹ کے ایسٹس کو، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے افغانستان کی گورنمنٹ کو جتنے ایڈ دی گئی تھی، IMF کی طرف سے جو ریلیف آئی تھی، دنیا کی طرف سے جو ریلیف آئی تھی، وہ سارے ایسٹس فریز کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی ایکسیس نہیں ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ایسٹس کو روک کر ہم کہیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے، کیونکہ افغانستان کے لوگ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اناج کی کمی ہو گئی ہے، میڈیسنز کی کمی ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے سروائیول مشکل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سچویشن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اینڈ دس از دا پوائنٹ وچ از موسٹ امپورٹنٹ، کہ پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کو آن گراؤنڈ، آن ریالٹیز، ہر چیز کو سمجھتے ہوئے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کیونکہ افغانستان کا امیڈیٹ نیبر ہے، بالکل ہمارے ساتھ لگتا ہے، بہت لمبی سرحد رکھتی ہے، تو نئی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے کرنا پاکستان کے لیے لازمی ہے۔ پاکستان اس رابطے کے بغیر اس سچویشن کو نہیں سنبھال سکتا۔ پاکستان اس وقت بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور اب پاکستان مزید ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اس لیے پاکستان نے اس بیان میں ایک انکلینیشن دی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو ایک نئی انٹرم گورنمنٹ بنی ہے افغانستان میں، اس کو موقع دیا جائے اور دنیا اس کے لیے ایک اوپن مائنڈ رکھے، تاکہ پاکستان کی طرف اس کی انسٹیبلٹی جو ہے وہ پینیٹریٹ نہ کرے۔ اور پاکستان نے اپنا ایک کلیئر میسج یہ دے دیا ہے، حالانکہ ریکگنیشن یا تسلیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن یہ ساری بات جو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہاں کہی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے والی ورچوئل کانفرنس میں کہی، اس سے یہ واضح پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان نئی حکومت کے ساتھ افغانستان میں تعاون کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چائنا بھی پوری طریقے سے تیار ہے نئی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ اب آگے جو میجر سٹیٹس ہیں، ہم آپ کو بتائیں، اگر رشیا ہے، رشیا نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں۔ رشیا نے ابھی تک بھی طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ہی اپنے ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کے آگے سے دہشت گرد تنظیم کا جو ٹائٹل ہے وہ افغانستان میں اب تک ختم نہیں کیا، کیونکہ ان کو اب بھی خطرہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی جو کنٹریز رشیا کے سپرویژن میں ہیں، جیسے ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، ان کے اندر نہ آ جائے، تاکہ تاجکستان کو اپنے کنسرنز ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایران نے ایک بڑی سویئر کرٹیسزم یہ دی ہے کہ آپ نے جو نئی گورنمنٹ بنائی ہے اس کے اندر پشتونز ہیں، زیادہ تر طالبان خود ہیں، لیکن جو انکلوسیو کی بات تھی، جب آپ نے کہا تھا کہ ساری کمیونٹیز کو حصہ ملے گا، وہ نہیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ پرو سنی قسم کی گورنمنٹ بن رہی ہے، اور ایران کو ڈیفینیٹلی اس چیز پر اعتراض ہوگا کہ کیوں اس طرح کی گورنمنٹ نہیں بنائے گی جس میں شیعہ کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی، تاجک بھی زیادہ ہوتے، ازبک بھی زیادہ ہوتے، لیکن ان کنسرنز پر کام کیا جا رہا ہے۔ اب دنیا دو بلاکس میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ انکلائنڈ نظر آ رہے ہیں، سمیت رشیا کے انکلائنڈ نظر آ رہے ہیں کہ کام کرتے ہیں۔ ٹرکی بھی انکلائنڈ نظر آ رہا ہے، ٹرکی پاکستان کے ذریعے، رشیا کے ذریعے ایک میسج ضرور دے رہا ہے کہ وہ کابل کے ایئرپورٹ کی جو اندر کا سسٹم ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ وہ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو بحال کرنے سے فی الحال تک بھی کترا رہا ہے، نہ ہی کوئی میجر قسم کا ان کی طرف سے یہاں تک کوئی بیان آیا ہے۔ تو ان ساری ڈیولپمنٹ سے واضح ہے کہ دنیا اس وقت بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے افغانستان کے ریجن پہ، اور پاکستان نے ایک جو ہے وہ صاف پیغام دے دیا ہے کہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ مجبوری ہے
یا بلیسنگ اینڈ ڈسگائز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپرچونیٹیز بھی ملیں گی، ہمیں ایکسیسز بھی ملیں گے کہ ہمیں طالبان کے ساتھ اور نئی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس سارے معاملے پہ؟ کیا یہ ایک گیم تھی یو ایس کی، جس طریقے سے جو بائیڈن اب مزے لے رہے ہیں سچویشن کے، جس طرح کے بیان دے رہے ہیں ہنس کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ صرف اس ریجن کو انسٹیبل کرنے کے لیے کیا گیا؟ چائنا کی کیا اپروچ ہوگی؟ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ افغانستان کا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں ہم آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے، تو گلوبل ٹرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔